الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اور تھوڑا سا آگے آپ میرے سامنے آ جائیں، ہاں تو مجھے زیادہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا پڑے گا، ہاں آپ لوگ میرے پاس رہیں گے نا تو مجھے بھی اچھا لگے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے میں نے تلاوت کی ہے آیت۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں آخر کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کس واقعے کو بتایا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں جنگ احد کا معاملہ چل رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ایمان والے جنگ میں گئے، شریک ہوئے، تو کچھ جو منافقین تھے جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے، وہ کچھ بھی موقع دیکھتے تھے تو تنقید ضرور کرتے تھے، عیب ضرور نکالتے تھے، کچھ نہ کچھ برائی ضرور ظاہر کرتے تھے اور اسلامی ارکان کے اندر لوگوں کو برائی دکھانا چاہتے تھے۔ تم یہ کر رہے ہو اس میں یہ خرابی ہے، تم یہ کر رہے ہو اس میں یہ خرابی ہے۔ تو ایسے ہی راہ خدا میں جہاد جب اس کے شرائط پائے جائیں، اس وقت جب سرکار کے ساتھ لوگ شریک ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں شہید بھی ہوتے ہیں، بہت سے واپس بھی آتے ہیں۔ تو کفار و مشرکین کی جو سوچ تھی اسی سوچ کو منافقین بھی اپنے دماغ میں رکھتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان ہوئے نہیں تھے، صرف دکھاوے کے طور پر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے بارے میں کہا، کیونکہ جب سرکار بلا رہے تھے تو یہ درپردہ جا کر کے لوگوں کو روک رہے تھے، کیا کرو گے جا کے، کیا کرو گے جا کے، وہاں مت جاؤ، کیا کرو گے جا کے۔ اللہ اکبر۔ لیکن گئے، جب گئے نا تو بہت سارے اس میں شہید بھی ہو گئے، بہت سارے کچھ واپس بھی آ گئے۔ اب جب شہید ہو گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، دیکھا ہم نے تو سمجھایا تھا، ہم نے تو سمجھایا تھا، نہیں جانا تھا، اگر نہیں جاتے ہماری بات مان لیتے تو کہتے ہیں کہ نہ تو مرتے نہ مارے جاتے۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ سن لو، زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ بہت وہ ہیں
جو جنگ میں نہیں گئے تھے اپنے گھر پہ بستر میں مگر مر گئے، اور بہت وہ ہیں جو تلواروں کی دھار کے نیچے تھے، دشمنوں کے تلوار اور نیزوں کی زد میں آ چکے تھے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی ان کو موت دینے کی، تو وہ زندہ ہیں۔ اس عقیدے کو مضبوط کرو کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ تم یہ سوچو کہ گھر سے نہیں نکلو گے تو بچ جاؤ گے، گھر میں رہو گے محفوظ رہو گے، میدان میں جاؤ گے مر جاؤ گے۔ اللہ اللہ، یہ فلسفہ اور یہ سوچ، یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ ایمان والے کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میدان جنگ میں بھی ہوں گے تو اللہ کا حکم ہوگا تو ہی موت آنی ہے۔ کیا آپ نے سیدنا خالد بن ولید کی زندگی کو نہیں دیکھا، جن کا لقب سیف اللہ تھا؟ اللہ اکبر، جتنی تلواریں انہوں نے چلائی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں ہم ایسی ایسی جنگ میں گئے اور ہم جب تلواریں چلاتے تھے اور صبح سے شام ہو جاتی تھی، ہمارے جسم پر خون ایسے جمع ہوتا تھا جیسے کلیجی کے تھکے جمے ہوں، ایسے کاٹ کے نکالنا پڑتا تھا جیسے کلیجی کاٹتے ہیں۔ خون کا چھیٹا اڑتا تھا، بدن پہ لگتا تھا، جمتا چلا جاتا تھا، جمتا چلا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن خالد بن ولید اپنی آخری عمر میں کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنی آخری عمر میں کہتے ہیں میں نے شہادت کی موت کو کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، جب جب جاتا تھا اسی تمنا میں جاتا تھا کہ کوئی تو مجھے اس جام سے ہمکنار کر دے، لیکن میرے رب کی مرضی نہیں تھی، رب کی مرضی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر اللہ رسول نے جو چیز فرض اور واجب قرار دی ہے ہم اس کام کو کریں۔ اب اس کام کو کرنے میں بندہ ڈرے، سوچے یار کریں گے تو یہ ہو جائے گا، کریں گے تو وہ ہو جائے گا، نماز پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا، حلال رزق کی تلاش کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں جو مصیبت تم پر آنی ہے وہ ہر حال میں آ کر کے رہے گی، اور جو نہیں آنی ہے تو کوئی تمہیں اس کنویں میں پھینک دے تب بھی تم ڈوبنے والے نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس یقین کو مضبوط رکھو۔ تو منافقین نے مسلمانوں کو تانا دیا۔ اب سنیں کہ اللہ رب العزت نے کہا نا کہ موت و زندگی اس کے اختیار میں ہے، لیکن یہ بات بھی تو حقیقت ہے نا کہ جو گئے تھے وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو ان کا تو بڑا نقصان ہو گیا۔ یہاں منافقین کودیں گے، دیکھو ہم کہہ رہے تھے نا مر گئے، لیکن سنو رب کیا کہہ رہا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، یعنی کوئی تمہیں مار دے، یا چل رہے تھے ٹھوکر لگی اور روح نکل گئی، گھوڑے سے اتر رہے تھے یا چڑھ رہے تھے اور دم نکل گیا، یوں ہی انتقال ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم بے شک اگر اس کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت ان سارے دھن دولت سے بہتر ہے۔ وہ تمام دھن دولت جس کے لیے یہ زندگی چاہ کس لیے رہے ہیں، یہ موت سے بچنا، وہاں جاؤ گے تو مر جاؤ گے، مت جاؤ، یہاں رہو، تو زندگی چاہ کس لیے رہے ہیں؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، عیش کے لیے، آرام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زندگی کو لے کر بھی تم جس آرام، جس چین اور جس سکون کی تلاش میں ہو وہ سکون تمہیں نہیں ملے گا، لیکن اگر ہماری راہ میں مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ بھی ہے، رحمت بھی ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا جہان کی تم ساری دولت بھی جمع کر لو تب بھی وہاں کی نعمت کا ایک حصے کا کروڑواں حصہ بھی جمع نہیں کر سکتے۔
جو سکون جنت میں ہے، بندہ ساری دنیا کی دولت جمع کر کے بھی وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے، جانا تو آج نہیں کل اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، تم ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ فرمایا اور اگر سرکار سے فرما رہا ہے رب کہ اللہ کی مہربانی تم پر یہ ہے محبوب کہ تم ان کے لیے، یعنی جو سرکار کے ساتھ گئے تھے صحابہ مومنین جو گئے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی تم پر یہ رحمت ہے کہ تم ان پر رحم دل ہوئے، نرم ہوئے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی نرم مزاج کا ہے، اگر کوئی کسی سے نرمی اور محبت سے بات کرنے کا مزاج رکھتا ہے تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے، دو ہی طرح کے تو لوگ ہوتے ہیں، ایک بالکل نرم مزاج ہوتے ہیں اور کچھ بالکل ایک دم اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے۔ مومنین، تمہارے آس پاس جو مومنین کا جمگٹھا ہے، جو عاشقوں کی ٹیم ہے، یہ پریشان ہو جاتے۔ آگے فرمایا تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو، ان کی سفارش کرو، اور فرمایا اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، کاموں میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں، توکل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ یہاں پر جو تمام باتیں بیان کی گئی، ابھی تک تو میں نے آپ کو ترجمہ سمجھایا، ترجمے والی بات سمجھائی کہ ہمیں یقین اللہ پر رکھنا ہے، ہم کہیں رہیں شریعت مصطفیٰ پر، اللہ رسول کے حکم پر عمل کریں، حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر جان بھی چلی گئی تو اللہ کی رحمت تمہارے استقبال کے لیے ہے، اس کی طرف سے بخشش کے پروانے ہیں۔ اور اب تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات یہاں پر آئی کہ اگر کسی بات کا ارادہ کر لو، کسی بات کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ جانور کی رسی باندھو ہی نہیں، چھٹا ہی چھوڑ دو، کہو اللہ بھروسے، گھر میں تالا لگاؤ ہی نہیں، دروازہ بند کرو ہی نہیں، کنڈی لگاؤ ہی نہیں، کہو اللہ بھروسے، گاڑی کو ایسے ہی چھوڑ دو، لاک کرو نہیں، کہو اللہ بھروسے؟ کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح کی بیوقوفی کر جاتے ہیں، کچھ بھی الٹا سیدھا کر گئے اور کہتے ہیں اللہ بھروسے۔ تو اللہ بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اور انہوں نے بھی علامہ امام فخر الدین رازی سے نقل کیا، جو 6 صدی کے مجدد ہیں علامہ امام فخر الدین رازی، وہ فرماتے ہیں کہ آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان توکل کر کے اپنے نفس کو بالکل نہ چھوڑ دے،
جیسے بعض جہال جاہل لوگ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جہاں توکل کی بات کہی وہیں یہ بھی فرمایا کہ اپنے ساتھ والوں سے مشورہ کرو۔ توکل بھی بیان ہو رہا ہے، مشورہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ جب توکل ہی کرنا ہے تو پھر مشورے کی کیا ضرورت؟ کر ڈالو جو کرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اپنے ساتھ والوں سے مشورہ کرو۔ مشورہ کرنے کے بعد پھر جس بات پر سب متفق ہو جائیں پھر اس کو مضبوطی سے تم نے جب تھام لیا، عزم کر لیا، تو پھر اس پر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آگے فرمایا ورنہ مشورہ لینا امر بالتوکل کے بالکل منافی ہوگا۔ اب لکھتے ہیں بلکہ توکل کا یہی مطلب ہے کہ معاملہ طے کرنے میں اسباب ظاہرہ کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ دروازہ بند کرنا یہ سبب ہے، کوئی اندر نہ جائے اس کے لیے دروازہ بند کیا جاتا ہے، دروازے کو کوئی نہ کھول پائے اس کے لیے تالا لگایا جاتا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور تالا لگانے کے بعد بھی بھروسہ تالے پر نہ کریں، اللہ پر کریں۔ تالا لگانے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پر کریں کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو پھر یہ تالا بھی کوئی کام نہیں کرے گا۔ اگر اس کی رحمت اور اس کی حفاظت نہیں آئی تو پھر یہ تالا بھی کچھ نہیں کرے گا۔ لیکن حکم کیا دیا گیا کہ ہم اسباب پر بالکل ایک دم ٹیک بھی نہ لگا لیں کہ سب کچھ اسباب ہی کو سمجھ لیں، اور بالکل ایسا بھی نہ ہو کہ اسباب کو چھوڑ ہی دیں۔ فرمایا لیکن صرف انہی اسباب پر دل نہ لگائے رکھے بلکہ حکمت الہی کی عصمت پر بھروسہ کرے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں توکل کس طرح سے کروں؟ یہ میری اونٹنی ہے، اس کی رسی میں درخت سے باندھ دوں پھر توکل کروں، یا اسے چھوڑ دوں یوں ہی پھر توکل کروں؟ سرکار نے فرمایا پہلے اپنی اونٹنی کو کسی درخت کسی چیز سے باندھ اور بھروسہ رسی پر نہیں اللہ پر کر۔ اسباب کو اپنانا ہے، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کا جو حال ہے کہ اسباب کو بالکل ہی نہیں اپنانا، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ وہ سب کچھ اسباب ہی کو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اسباب اور سبب کو بھی اختیار کرتا ہے اور توکل اللہ پر رکھتا ہے۔ اب ایک چیز دیکھیں، سرکار علیہ السلام کو نرمی کا جو فرمایا کہ اللہ کی تم پر یہ مہربانی ہوئی کہ تم ان پر نرم ہوئے، اپنے ساتھ والوں پر نرم ہوئے۔ سرکار علیہ السلام اپنے صحابہ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، کیونکہ یاد رکھیں اب یہیں سے تبلیغ دین اور اصول تبلیغ کا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کچھ دینی کام کرتے ہیں، دینی کام کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ و رسول کے پیغام کو آگے پہنچانے کی کسی چین میں جڑے ہیں، کسی تنظیم میں جڑے ہیں، تو ہمیں یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھنی ہوگی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں واضح طور پر بیان فرمایا، لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر اگر نرمی نہ فرماتے تو صحابہ بھی منتشر ہو جاتے، اور اگر وہ ان سے خوش خلقی اور نرمی سے پیش نہ آتے تو سب بکھر جاتے۔ حالانکہ صحابہ کرام پر حضور علیہ السلام کی تابعداری ضروری، اور ان سے جدائی اور ان سے الگ ہونا کفر ہے۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو لوگوں سے معاملات طے کرتے ہوئے ان سے بدخلقی اور ترش روئی سے پیش آئے؟ پھر کس طرح وہ لوگ اس کے تابع ہو کر اس کی بات مانیں گے؟ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ شان ہے کہ جن کا حکم ماننا فرض ہے، اگر کوئی نہ مانے تو وہ ایمان سے خارج ہے،
جب ان کو اللہ نے فرمایا نرمی، اخلاق، کردار، تو آپ اور ہم اگر کوئی ہمیں نہ مانے تو کیا وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ تو جب سرکار کو یہ فرمایا گیا کہ نرمی سے، اخلاق سے، اچھے کردار سے، اچھی گفتار سے لوگوں سے بات کیجئے، لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائیے، تو ہم جیسوں کو تو اور زیادہ چاہیے کہ ہم کتنی نرمی کریں۔ آگے فرماتے ہیں ویسے گفتگو کی نرمی قلوب پر مؤثر طریق سے اثر انداز ہوتی ہے اور ان سے بات منوانے پر بہتر کردار ادا کرتی ہے۔ سامنے والے سے بات اگر منوانی ہے تو آپ محبت سے بات کریں، آپ محبت سے بات کریں گے تو بہت حد تک آپ کی بات اثر انداز ہوگی۔ لکھتے ہیں اور اعلیٰ طریق سے فرما برداری کراتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں آپ، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جب فرعون کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کو فرمایا کہ فرعون سے بات نرمی سے کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ تو نرمی کے بہت فائدے ہیں، بہت فوائد ہیں۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ حضرت امام اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رفق اور نرمی اس وقت جائز ہے جب تک حقوق اللہ میں کسی حق کو نقصان نہ پہنچے، یعنی نرمی بھی اتنی کرنی ہے کہ وہ نرمی شریعت کے کسی قانون کو نہ توڑتی ہو، اتنی زیادہ نرمی کرنا کہ شریعت کے قانونی پامال ہو جائیں۔ مثال کے طور پر مسجد میں اگر کچھ لوگ جو بالغ ہوں اور وہ کبھی صفوں میں ادھر سے ادھر دوڑنا یا ہنسنا یا کچھ ایسا کام کرنا جو نماز میں خلل پیدا کرتا ہے یا نماز کو خراب کرتا ہے یا اور کسی خلاف شرع چیز کا وہ معاملہ بنتا ہے، تو اب وہاں اتنی نرمی کرنا کہ لوگ بالکل سر پہ ہی چڑھ کے بیٹھ جائیں اور جو من میں جس کی آئے کرتا رہے اور تمام قانون الہی توڑنے لوگ لگ جائیں، آپ کے سامنے تمام چیزیں اسلامی قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے لوگ، اتنا بھی نرم نہیں ہونا ہے۔ نرم ہونا ہے اس لیے کہ لوگ دین پہ عمل کریں، اور اس نرمی ہی سے اگر دین کے قانون توڑنے لگے تو پھر وہ نرمی کام کی نہیں ہے۔ تو نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، لیکن دونوں چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ آگے فرمایا کہ جہاں دیکھو کہ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس وقت نرمی کرنا جائز نہیں، بلکہ لوگوں کو روکا جائے گا۔ آپ کا بچہ اگر ناجائز کام کر رہا ہے اور وہ آپ کی نرمی سے نہیں مانا تو آپ کو سختی کرنی پڑے گی۔ آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر کے لوگ یا وہ لوگ جو آپ کے انڈر میں جو آپ کی بات مانتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو دین کی باتیں منوائیں، اور نہ مانے نرمی سے تو سختی سے منوائیں، سختی سے منوائیں۔ آگے فرمایا کہ افراط اور تفریط یہ دونوں چیز مذموم ہے، یعنی بالکل نرم ہو جانا حد سے زیادہ، یہ بھی غلط ہے، اور ایک دم کڑک ہو جانا کہ لوگ آپ کے پاس بیٹھ کے بات بھی نہ کریں، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ فرمایا کبھی سختی کا حکم ہوتا ہے تو پھر کبھی سختی سے روکا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں انسان افراط و تفریط کی حدود سے متجاوز نہ ہو جائے۔ جب افراط و تفریط یعنی حد سے زیادہ بڑھنا، حد سے زیادہ نرم ہو جانا یہ نہ ہوگا اور میانہ روی پر بندہ چلے گا، وہی صراط مستقیم ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث کتنی پیاری سرکار نے ارشاد فرمائی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے درمیانہ روی امت کی بیان فرمائی کہ یہ امت درمیانی امت ہے، یعنی نہ تو بہت نرم نہ سخت، درمیانی امت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
فرمایا نہ تو ایسے کڑوے بن جاؤ کہ دور پھینک دیے جاؤ، نہ تو ایسے کڑوے بن جاؤ کہ تھوک دے لوگ تم کو، اور نہ ہی اتنے نرم ہو جاؤ کہ لوگ تم کو نگل ہی جائیں۔ بالکل سختی بھی نہیں اور بالکل نرمی بھی نہیں، یہاں تک تو بات رفق اور نرمی کی آئی۔ اب بات آتی ہے معاف کرنے کی بھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اگر تبلیغ دین میں کچھ لوگ جڑے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بالکل کٹ ٹو کٹ ہی کام کریں گے، جیسا آپ نے بتایا ویسا ہی کریں گے، کہیں ان سے غلطی بھی ہوگی، کہیں خطا بھی ہوگی، کچھ مسٹیک بھی کر جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب سرکار کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ والوں پہ نرمی بھی کرو، اور اگر وہ کچھ خطا کر جائیں تو انہیں معاف بھی کر دو، انہیں معاف بھی کر دو۔ تو تبلیغ دین کا یہ تقاضا ہے کہ تم نرمی سے بھی پیش آؤ اور معاف اور عفو درگزر سے بھی کام لو۔ لکھتے ہیں تفسیری نکتہ کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت سے اصلی مقصد یہی ہے کہ وہ مخلوق کی طرف پیغامات الہیہ پہنچائیں، اور اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک خلق، کردار کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ آپ پیش نہ آئیں، اور جب تک خلق خدا ان کی طرف دل و جان سے مائل نہ ہو۔ پیغام آپ کو پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانا ہے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے، تب تو آپ پیغام پہنچا پائیں گے۔ تو لوگوں کا آپ کی طرف آنا جب ہوگا جب آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اچھا ہوگا، جب آپ کی گفتگو اچھی ہوگی۔ اب یہ بالکل آخری بات چل رہی ہے، فرمایا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے لوگوں کا آنا جب رسول رحیم ہو، کریم ہو، اور ان کی غلطیوں سے درگزر اور ان کی خطاؤں سے چشم پوشی فرمائیں، اور ان کے ساتھ کرم نوازی اور احسان و شفقت سے پیش آئیں۔ انہی وجوہ پر نبی علیہ السلام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ برے اخلاق سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء جتنے ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی بھی کوئی اخلاقی مسٹیک نہیں ہوتی، کمی نہیں ہوتی، وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ انبیاء جو بھی ہوتے ہیں وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جب وہ برے اخلاق سے پاک ہوں گے اور اچھے اخلاق سے سوارے ہوئے ہوں گے تو لازماً سنگ دلی یعنی پتھر دلی ان کے اندر نہیں ہوگی، نرم ہوں گے، بلکہ کمزوروں اور ضعیفوں اور فقیروں اور ناتوانوں کی اعانت کرنا، ان کی مدد کرنا ان کی فطرت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا، ان کی خطاؤں کو گرفت نہ کرنا، عفو درگزر سے کام لینا، یہ بھی انبیاء کی زندگی اور آپ کے کردار کا حصہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہ فرمایا۔ آگے لکھتے ہیں اور جب بدخلقی انسان سے دور ہو جائیں تو انسان اچھے اخلاق والا ہوگا، لوگ اس کی بات سنیں گے، اور اگر اچھے اخلاق نہیں ہوئے، نرمی نہیں ہوئی، سختی ہوئی تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ تو بعثت و رسالت کا اصلی مقصود ہی چلا جائے گا۔ مقصد کیا تھا نبیوں کو بھیجنے کا؟ لوگ آئیں، اللہ کا پیغام سنیں۔ اخلاق اگر اچھے نہیں ہوئے تو لوگ آئیں گے ہی نہیں، تو سنیں گے ہی نہیں۔ تو اخلاق اچھے رکھنا یہ ضروری ہے اگر آپ پیغام الہی پہنچانے کے منصب پر ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری ان باتوں کو مانیں جو دینی ہیں اور ہم دینی خدمات کرنا چاہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح علماء آخرت اور وارث الانبیاء اور مشائخ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس خوش خلقی کو اپنا دستور العمل بنائیں۔ علماء کے لیے، حافظوں کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے، پیر مشائخ کے لیے فرض ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنا دستور العمل بنائیں، اس لیے کہ عوام الناس
ہمیشہ ظاہراً باطناً اپنے پیشوا کے طریقے پر چلتے ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، جیسا آپ کے اندر کردار ہوگا آپ کے ماننے والے بھی آپ کی روش پر چلیں گے۔ اب دیکھیے وہ اپنے زمانے کا حال لکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہدایت دے ہمارے دور کے عالموں اور پیروں کو کہ انہوں نے قسم کھائی ہے۔ اب یہ بات کبھی 400 سال پرانی بات بیان کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی مولویوں کے بھی، پیر کہلانے والوں کے بھی دماغ اور مزاج اور کردار کا عالم کیا تھا وہ لکھ رہے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی 400 سال پرانی بات لکھ رہے ہیں کہ ہمارے دور کے عالموں اور مشائخ پیر لوگوں کو اللہ ہدایت دے کہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے دور رہیں گے۔ بالکل قسم کھا رکھی ہے، ان کے اخلاق ہے ہی نہیں اچھے، ان کی گفتگو ہی اچھی نہیں ہے، وہ نہ جانے کس نشے میں ہیں، کس خمار میں ہیں، کسی کو علم کا نشہ چڑھا ہوا ہے، کسی کو اپنی سجادہ نشینی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ کسی سے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتے۔ کوئی بیچارہ آیا ہے ملنے، بس ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھا دیا ہے اور اپنی گفتگو میں مست ہے۔ ارے کوئی مسئلہ سمجھا رہے ہو کسی کو تو بات سمجھ میں آتی ہے، تمہاری بات چل رہی ہے کون سا موبائل، کون سی گاڑی، کون سا کھیت، کون سا کھلیان، کون سا بنگلہ، کون سا ایسی۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھتے ہیں ہاں جنہیں اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پوری دنیا کے سارے عالم سارے پیر ہی ایسے ہو گئے ہیں جن کی زبانیں جن کے کردار بالکل الگ ہیں اور مزاج تبلیغ سے ہٹ کر ہیں۔ فرماتے ہیں ہاں جنہیں اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے تو انہیں یہ اعلیٰ اخلاق کی دولت عطا فرمائی ہے اور وہ لوگ اس پر عمل کر کے دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو یہ بھی سمجھائی جائے، کئی بار کیا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ فلاں عالم صاحب کے ساتھ رہتا ہے اور دیکھو اس نے یہ فلاں غلط کام کیا اور اس کو کچھ بولا ہی نہیں۔ میاں وہ پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، کبھی مسجد کی طرف آتا نہیں تھا، جب سے جڑا مسجد کی طرف آنے لگا، اب آنے لگا ہے تو کچھ لوگوں کا بڑا عجیب مزاج ہے، دیکھو اس کو کتنا سر پہ چڑھا کے رکھا۔ میاں بھلی سر پہ چڑھا کے رکھا ہو، مسجد تو آ رہا ہے نا، گناہوں سے تو بچ گیا ہے نا، کیا چاہتے ہو کہ اسے پھر مار کے پھر ڈانٹ کے اسی لائن پہ لگا دیا جائے؟ وہاں جا کر وہ قوم کا کتنا بڑا نقصان کرے گا۔ اگر یہاں تھوڑا بہت ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے تو اسی کو جھیل لو نا، وہاں جائے گا شراب اور نشہ اور جوا اور جتنے بھی آوارہ گردی کے کاموں میں ہوگا تو وہاں کتنا بڑا نقصان کرے گا، وہ بھی تو ہمارا ہی نقصان ہے نا، وہ بھی تو ہماری قوم کا نقصان ہے۔ اور اگر یہاں آ کر کے تھوڑی بہت ہمیں اس نے تکلیف دے بھی دی، کبھی گفتگو میں اس نے ہمیں کچھ تیز بول بھی دیا تو وہاں ماں بہن کی گالی بکے گا۔ اگر یہاں تھوڑا سا کچھ اونچا نیچا بول دیا تو اسے برداشت کر لو اور اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ نے اس کو اتنی دی ہے ہدایت تو تھوڑی اور عطا فرما دے۔ تو عام طور پر لوگوں کا ایک مزاج ہو جاتا ہے، اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے اور کسی عالم سے، کسی پیر سے، کسی اچھے انسان سے جڑ جاتا ہے تو لوگ پھر کتاب لے کے چلتے ہیں اور کتاب سے اس کو ناپتے ہیں، اس کی ایک ایک چیز پہ نظر رہے گی۔ اس نے دیکھو یہاں کھڑے ہو کے پانی پی لیا، دیکھو اس نے وہاں کھڑے ہو کے کھانا کھا لیا، دیکھو اس نے وہ ننگے سر ایسا کر لیا۔ ارے وہ بندے کو تو دیکھو وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تم کیا چاہتے ہو کہ اسے اتنا ٹوچو اتنا ٹوچو؟ یہی وجہ ہے ہمارے یہاں لوگوں کے حال، بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں مگر آ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے یار جائیں گے اور اگر تھوڑا بہت بھی کچھ اونچا نیچا ہوا تو لوگ بول بول کے مار ڈالیں گے۔ اچھا یہی سکھاتے ہیں تمہاری مسجد میں؟ اچھا یہی سکھاتے ہیں تمہارے مفتی صاحب؟ اچھا یہی سکھاتے ہیں تمہارے امام صاحب؟ واہ! گھر میں اگر اس نے کچھ غلطی کر دی تو ماں باپ سب بھڑ جاتے ہیں۔ اچھا یہی سکھاتے ہیں تمہاری مسجد میں؟ واہ بھیا! اتنے دنوں سے جب وہ نالوں کے پیچھے گھوم رہا تھا تب تو تم نے نہیں کہا اسے کچھ، یہی سکھاتے ہیں وہاں پر؟ وہاں تو چپ چاپ برداشت کر رہے تھے، گھر میں 1 بجے بھی اگر وہ چپ چاپ آ جائے اور سو جائے تو اس کو غنیمت سمجھ رہے تھے کہ اچھا ہوا کم سے کم سو تو گیا، گالیاں تو نہیں بک رہا، محلہ تو نہیں اٹھا رہا۔ ورنہ رات کی 1 بجے 12 بجے نشہ کر کے آئے اور پورے محلے میں گالی بک کر کے اور پورا محلہ جمع کر لے
اور پھر محلے کے 2-4 لوگ اسے 2-4 تھپڑ مارے اور کہیں گھر میں لے جاؤ اسے. اور جب تم بے عزت ہو کر کے اس کو سلاتے تھے، جب تم بڑے سکون میں تھے، اور اب وہ اگر نماز سے لگ گیا، اب اگر وہ دینی کام میں لگ گیا، کسی عالم سے جڑ گیا، اور گھر میں اگر اس نے تھوڑی سی بدتمیزی کسی سے کر لی تو سیدھے اچھا یہی سکھایا تمہیں مفتی صاحب نے، اچھا یہی سکھاتے ہیں تمہیں مسجد میں، اللہ اللہ، سیدھے تانا مارنا شروع. یہ جہالت ہے. انسان کو تانے مت مارو. اگر تانا مارو گے تو اندر سے شیطان اس کو بھڑکائے گا. ارے میں تو پہلے ہی ٹھیک تھا، اوقات میں رہتے تھے، میرے سامنے کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی. یہی تو بولے گا، ہاتھ پیر جوڑتے تھے، بھائی بھیا تو کچھ مت کر، مت کما، کچھ مت کر، ہم سے خرچے کے پیسے لے، دن بھر جو کھانا ہے وہ کھا، روزانہ گوشت کھا، کاجو کھا، بادام کا، گھر میں رہ، مت کما. اب دن بھر کما بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کبھی کچھ بول گیا تو بس سیدھے وہی تانا. یہی سکھاتے ہیں تمہاری مسجد میں، یہی بتاتے ہیں تمہارے مفتی صاحب، یہی سکھاتے ہیں تمہارے عالم صاحب. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل بھی دین کی تبلیغ کے موافق نہیں ہے یہ انداز، اور نہ ہی یہ انداز کسی کو سدھار سکتا ہے، نہ ہی یہ انداز آپ کے گھر میں سکون لا سکتا ہے. آپ کے گھر میں اگر کوئی انداز سکون لا سکتا ہے تو وہ محبت اور اخلاق اور عفو اور درگزر کا انداز ہونا چاہیے کہ یہ اتنی خطائیں کرتا تھا، اس میں سے آدھی بھی نہیں بچی. تو کچھ پر نظر کو بند کر لو اور دعا کرو کہ انشاءاللہ وہ پورا سدھر جائے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق